سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کو کیا کہنا۔ حضرات اب آؤ میں ذرا تاریخ کا وہ باب پلٹ کر آپ کو آئینہ دکھانا چاہوں گا۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا۔ یہ جشن کس کا ہے؟ جشن سرکار غوث اعظم کا ہے، جو پیروں کے پیر میروں کے میر اہل سنت کی چمکتی ہوئی تقدیر ہے، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آؤ درود کی فضیلت پر ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں بریلی کی طرف آپ کے رخ کو موڑنا چاہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر دو محبوب الہی ہیں، ایک بغداد معلیٰ میں جسے سرکار غوث اعظم کہا جاتا ہے، ایک دہلی میں جسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ حضرات بس انہی جملوں پر میری تقریر گردش کرے گی۔ حضرات حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب الہی روئے زمین پر دو ہیں، ایک دہلی کی سرزمین پر ہے اور ایک بغداد معلیٰ میں ہے۔ آؤ ذرا دہلی کی سرزمین پر ہم چلتے ہیں۔ بردار برباد گلستہ کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پر الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ حضرت مخدوم دہلی کی خدمت میں لے چلتے ہیں جسے محبوب الہی کہا جاتا ہے، ان کے مرید اور خلیفہ حضرت امیر خسرو ہے۔ ایک دن امیر خسرو چند ربائی لکھ کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھ کر سنایا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو کلام تو بہت اچھا ہے مگر سعدی کے ربائی کا جواب نہیں۔ ایک دن گئے، 3 دن گئے، 4 دن گئے، واپس کر دیے گئے، دل بھر آیا، رو پڑے، کہنے لگے سرکار وہ کون سی خوبی ہے جو شیخ سعدی کے کلام میں ہے جسے خسرو نہیں لکھ سکتا۔ کہا دیکھنا چاہتا ہے، کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا رات کے سناٹے میں آ جانا۔ رات جب دوسرے پہر میں داخل ہوتی ہے تو حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قریب آ جا۔ قریب آئے تو اپنا ہاتھ امیر خسرو کے پشت پہ رکھ دیا، کہا اب بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت محبوب الہی کا اتنا کہنا ہی تھا۔ امیر خسرو نے کہا سرکار دہلی سے بیٹھ کر کے مدینے کا نظارہ کر رہا ہوں، دہلی میں بیٹھ کر کے گنبد خضرا کا نظارہ کر رہا ہوں۔ 1,40,000 صحابہ کرام کی انجمن میں نبی رحمت تشریف فرما ہے اور حضرت امیر خسرو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اتنے میں شیخ سعدی کو حکم ہوتا ہے سعدی اپنا کلام پیش کرو۔ شیخ سعدی کھڑے ہو گئے اور کلام پیش کیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جیسے ہی اپنا کلام ختم کر کے یہ بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر میرے آقا کا حکم ہوتا ہے پھر سے پڑھو۔ یہ سلسلہ گھنٹوں تک جاری رہا۔ تب امیر خسرو پہ وجد کا عالم طاری ہو گیا اور چیخ مار کر کے کہا سرکار میں نے مان لیا، نہ تو خسرو کا نہ تو شیخ سعدی کا جواب ہے، نہ ان کے لکھے ہوئے کلام کا جواب ہے۔ حضرات اب اس کلام کی عظمت کو ذرا میں بتاؤں، اسے اتنا بڑا درجہ کیسے ملا، بلندی کیسے ملی، اتنا بڑا مقام و عظمت کیسے ملا۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک دن حضرت شیخ سعدی نے کلام لکھا اور سو گئے، نگاہیں تو سو گئی مگر نصیبہ بیدار ہو گیا۔ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا سعدی اپنا کلام پیش کرو۔ شیخ سعدی نے پڑھنا شروع کیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ 3 ہی مصرع پڑھا پھر چپ ہو گئے۔ نبی رحمت نے فرمایا آگے بڑھو۔ کہا یا رسول اللہ دماغ نے کام نہ کیا، قلم نے جنبش نہ کیا، آگے نہ لکھ سکا۔ تب میرے آقا نے فرمایا سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بتا کیا چلا؟ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، گادھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں پڑھتے رہو روا ہے صلی
اس لیے مسلمانوں درود پاک کو کمپلسری کر لو. درود پاک پڑھنے کے لیے نہ تو غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے. راستے چلتے رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو. گھر میں رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو. کھیت میں رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. کاندھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں پڑھتے رہو روا ہے صلی علی محمد. تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو نبی پر درود پڑھنا عبادت ہے. جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے بلاؤں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے بیماریوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. جہاں درود پڑھا جاتا ہے بے پناہ خیر و برکت کا نزول ہوا کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے زندگی میں ایک مرتبہ یہ قانون بنا لو کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے. نبی پر درود پڑھتے رہیں گے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرات ہر دور میں جب بھی کوئی برا وقت اسلام پر آیا ہے تو انہی علماء نے آگے بڑھ کر کے اس طوفان کا مقابلہ کیا ہے. اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے. ہندوستان کی سرزمین کا وہ واقعہ میں آپ کے نگاہوں کے سامنے بتانا چاہوں گا. آج مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں. نیا نیا بل بنایا جا رہا ہے. حضرات ایسے ہی ایک قانون بنا تھا میڈم اندرا گاندھی کے دور اقتدار لایا گیا تھا جس قانون کو ایمرجنسی کہا جاتا ہے. ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا؟ اے لوگوں بھارت کے مسلمانوں پہ نسبندی کو کمپلسری کر دیا گیا تھا. آج بھی وہ بوڑھے زندہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل کا سہارا لیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے باوڑی کا سہارا لیا. بند کمروں کا سہارا لیا. حضرات اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مولویوں نے نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا. ندوہ کا کانا دجال بھی نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا. سہارنپور کے مفتیوں نے نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا. جب یہی بریلی میں رضا کے کچھار کا ایک شعر تھا جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنا قلم اٹھایا اور تحریر کیا نسبندی حرام ہے حرام ہے حرام ہے. یہ آواز جب ایوان باطل سے ٹکراتی ہے تو ہر دور میں ذاکر نائک جیسے کتے پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی کچھ مولوی دوڑ کر حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں گئے اور کہا مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو. حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے. تو مفتی اعظم ہند کے دیور نے کہا تھا یہ بریلی ہے یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے. ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند. حضرات سرکار غوث اعظم کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے میں نے ابتدا جو کیا شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند سے شروع کیا ہے. حضرات یہ بریلی نہیں ایمان کا مسکن ہے یہاں. عاشق سید ابرار کا مدفن ہے یہاں. ایک نئی رت ہے یہاں. علم کا گلشن ہے یہاں. بھیگی بھیگی یہ فضا عشق کا ساون ہے یہاں. ذرے انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار ہوئے حسن کی جوت سے روشن درو دیوار ہوئے. جب بھی کوئی طوفان آیا ہے انہی علماء نے آگے بڑھ کر اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے. ایک شخصیت بریلی سے فیض پانے والی اور ہے جسے حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے. اے لوگوں جب اس بھارت کی سرزمین پر شدی سنگٹن کے لوگوں نے مسلمانوں پہ زمین کو تنگ کر دیا تھا. اے لوگوں تو متھرا کو ہیڈ کوارٹر بنا کر جماعت رضائے مصطفیٰ کے علماء آگے بڑھ صدر الشریعہ علامہ امجد علی بھی ہے. مبلغ اعظم علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی بھی ہے. حضرات شیر بے شیر اہل سنت مولانا حشمت علی بھی ہے. ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اس طوفان کا مقابلہ کیا تھا. 4 لاکھ مسلمان اپنے ایمان سے
اسلام کیا تھا، وہ لوگ جن لوگوں نے کلمہ کو چھوڑ دیا تھا، پھر رضا کے ان سپاہیوں کے صدقے میں اللہ نے انہیں کلمہ عطا فرمایا، انہیں کلمہ نصیب ہوا، مزید 4 لاکھ اور غیر مسلموں نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ تب متھرا کا ایک پنڈت حضرت صدر الافاضل سے ٹکرا کر کہا تھا، مولانا تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ ارے تم پر نازل ہونے والے قرآن کو 18 پارہ ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو صدر الافاضل نے کہا تھا، تب تک یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ کفر کی چھاتی پہ چڑھ کر کے قرآن بول رہا ہے، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شاعر اسلام محمد علی قائری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے۔ دیکھیے ہندوستان کے ممتاز نعتخواں حضرت شاعر اسلام محمد علی فیضی تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کے رخ زیبا کی زیارت کیجئے اور بیٹھیے۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد انشاءاللہ رس گھولتے ہوئے انداز میں ان کے زبان سے آپ کلام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کریں گے۔ حضرات جو لوگ افراتفری کے ماحول میں ہیں، میری گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں، میری گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں۔ جتنی دیر افراتفری آپ کرو گے گھاٹا آپ ہی کا ہوگا، اس لیے میں گزارش کروں گا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے۔ حضرات میں نے ذکر کیا بریلی کی سرزمین سے وہ ابقری شخصیت جنہیں شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، جنہیں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے۔ حضرات آؤ، یہ ذکر سرکار غوث اعظم کا ہے، تذکرہ غوث اعظم کا ہے، محفل غوث اعظم کی ہے۔ جس محفل سے سرکار غوث اعظم کا نام لگ جائے وہ جلسہ سلور جبلی نہیں بلکہ گولڈن جبلی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم کے شیدائی آپ ہو، غوث اعظم کے چاہنے والے آپ ہو، غوث اعظم کا خطبہ پڑھنے والے آپ ہو۔ اب آؤ، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کی جو منزل ہوتی ہے وہ کرامت سے بلند ہوا کرتی ہے، لیکن اگر کرامت نہ بیان کیا جائے تو حق ہی ادا نہیں ہوگا، اگر کرامت نہ بیان کی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں اب آؤ ذرا کرامت کی منزل میں آپ کے ذہن کو میں قریب کرنا چاہوں گا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بات غوث اعظم کی آ گئی۔ ایک شہر ہے جسے احمد آباد شریف کہا جاتا ہے، وہی احمد آباد میں ایک جگہ ہے جسے وٹوا شریف کہا جاتا ہے، وہیں پر ایک اولاد غوث اعظم ہے جنہیں حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آؤ چلو سرکار قطب عالم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قطب عالم رہتے تھے تو ہندوستان میں، مگر اکثر نمازوں کو مسجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے، جہاں میں مرد حق ہے صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ اکثر نمازوں کو مسجد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن نماز عصر پڑھ کر مسجد نبوی شریف کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا سرکار کئی دن سے میں فاقہ کشی کر رہی ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ قطب عالم نے تو وعدہ فرما لیا، مگر بشری تقاضا یہ ہے انسان وعدہ کر کے بھول جایا کرتا ہے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عشاء کے بعد اپنے کمرے میں گئے، وعدہ بھول گئے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اب وٹوا شریف احمد آباد میں پاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے بھوک کی شدت ستاتی ہے، اپنی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، ایک ضعیفہ عورت آگے بڑھی، ارشاد فرماتے ہیں مجھے میٹھی روٹی کھلا دے، بھوک کی شدت بڑھ گئی ہے، مجھے آج میٹھی روٹی کھلا دے۔ عورت آگے گئی،
برتن سے آٹے کو نکالتی ہے، گڑ توڑتی ہے، آٹے کو گوندھ کر ایک خمیر تیار کر لیتی ہے، پھر حضرت قطب کے سامنے چولہا جلاتی ہے، اس کے اوپر مٹی کا توا رکھتی ہے، مٹی کے توا رکھنے کے بعد ایک روٹی بیلتی ہے، پھر سرکار قطب عالم سے کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا دو یا مدینے میں بیٹھی ضعیفہ کو کھلا دو، مدینے میں بیٹھی عورت کو کھلا دو؟ حضرت قطب عالم نے فرمایا ہاں یہ روٹی پہلے تو مدینے کی خاتون کو کھلا دے۔ حضرات کہتے ہیں عورت نے روٹی پکایا احمد آباد میں، مگر جب ہاتھ اٹھایا تو مدینہ پہنچ گیا، ایک روٹی دیا عورت نے کھا لیا، دوسری روٹی دیا عورت نے کھا لیا، تیسری روٹی دیا عورت نے کھا لیا، جب وہاں سے بس کر دیتی ہے تو دو روٹیاں بچتی ہیں جسے حضرت قطب کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ قطب عالم نے روٹی کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اب بتا تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا، تیرے اندر یہ پاور کہاں سے ملے، تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ عرض کرتی ہے سرکار یہ سارے جلوے اسی چوکھٹ کے ہیں، یہ سارے جلوے اسی در دولت کے ہیں، یہ سارے کرشمے اسی بارگاہ کے ہیں۔ کہا واقعہ بیان کر، کہا واقعہ 40 سالہ پرانا ہے، جب آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم پڑھ کر کے آئے تھے، ان کا کرتا گندا ہو گیا تھا، پیرہن گندا ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اس کو دھو دے، تو میں نے جب کرتے کو دھویا اور مٹی کے برتن میں جب میں نے دھلے ہوئے کرتے کے پانی کو نچوڑا تو اے میرے سرکار اس پانی میں اولاد پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، اولاد نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، تو میری غیرت نے نہیں گوارا کیا کہ میں اسے گندے پانیوں میں ڈال دوں، بلکہ میں نے بسم اللہ پڑھا اور پڑھ کر کے پانی پی لیا، پانی کا حلق کے نیچے سے اترنا ہی تھا، اللہ نے میرے چہرے سے حجابات اٹھا دیے، میرے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے، اے